فی القرآن المجید والفرقان الحمید الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حمد و صلات کے بعد عزتوں کی مسند پر جلوہ فراز عالی مرتبت ذی وقار محترم محتشم علماء کرام اور واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بتوفیق باری تعالیٰ مجھے اور آپ کو درس قرآن مجید کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی شرکت کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے اور قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے۔ اللہ والے کون ہیں اور وہ کون سے برگزیدہ لوگ ہیں جن کی سنگت اور صحبت انسان میں نیکی کا جذبہ پیدا کرتی ہے؟ اس عنوان پر میرے معاشرے میں بہت زیادہ افراط و تفریط ہے۔ ایک طبقہ تو وہ ہے کہ جو ڈٹ کر اللہ والوں کی مخالفت کرتا ہے اور ان کے مزاج میں اس قدر شدت ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات امت کے مسلمہ بزرگوں کی بھی توہین کر دی جاتی ہے۔ یہ سراسر گمراہی ہے اور ان بیچاروں کا بھی قصور نہیں، اصل ان کی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے 2 نمبر 10 نمبر کو دیکھا تو چاہیے یہ تھا کہ یہ 2 نمبر اور 10 نمبر کی ہی نفی کرے، لیکن غلطی یہ کھائی کہ دیکھا 2 نمبر کو تھا تو انکار 1 نمبر کا بھی کر دیا۔ چاہیے یہ تھا کہ انکار بھی 2 نمبر کا ہی کیا جاتا۔ مثال کے طور پر ایک شخص وہ پیتل کو دیکھ کر یہ فتویٰ دے دے کہ سونا موجود ہی نہیں ہے تو یہ اس بیچارے کی غلطی ہے کہ اس نے دیکھی پیتل ہے۔ چاہیے یہ تھا کہ وہ اس کا بتاتا کہ یہ پیتل ہے، یہ سونا نہیں ہے، لیکن یہ کہہ دینا کہ سونا ہوتا ہی نہیں ہے تو یہ جو ہے وہ غلطی ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تو پیتل دیکھ کر سونے کا انکار کر بیٹھا، اس بیچارے کو کیا پتا کہ یہاں تو ہیرے اور جواہرات بھی موجود تھے اور تم جو ہے اسی سونے کو پیتل کو دیکھ کر سونے کا انکار کرتے رہے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جنہوں نے 2 نمبر اور 10 نمبر کو دیکھا اور غلطی یہ کھائی کہ وہ 10 نمبر کو ہی 1 نمبر سمجھ بیٹھے، تو جو عزت، جو مقام، جو رتبہ، جو وقار 1 نمبر کا تھا وہ 10 نمبر پہ ڈھیر ہو گئے تو 10 نمبر کو بھی وہ کچھ دینے لگے۔ سادہ سی مثال دیکھ لیجئے کہ کسی شخص کے ہاتھ پیتل چڑھ جائے اور وہ بیچارہ اس پیتل کو سونا سمجھ بیٹھے تو اس کی غلطی ہے، وہ پیتل کی پہچان ہی نہ کر سکا کہ سونا ہے یا پیتل، تو وہ پیتل کو سونا سمجھ بیٹھا تو جو قیمت سونے کی تھی وہ پیتل پہ دے بیٹھا۔ تو ایسے لوگ بھی معاشرے میں موجود ہیں اور ان کی حالت بھی بڑی دردناک ہے۔ جہالت کا پلندہ ہیں، شریعت کے باغی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی جو ہے وہ شریعت کا ایک ذرہ بھی ان کے وجود پر دکھائی نہیں دیتا، لیکن لوگ ان کو بھی اللہ والے سمجھی بیٹھے ہیں اور مختلف قسم کے کرتب دکھانے والے بھی ہم نے اس کھاتے میں ڈال دیے۔ کوئی شخص پاؤں میں 2.5 من لوہا پہن کے بازار کے 2 چکر کاٹ جاتا ہے تو ہم ہاتھ باندھ کے اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں کہ شاید یہ کوئی پہنچا ہوا بزرگ ہے۔ یا کوئی شخص گرمیوں میں موٹا لباس پہن لے اور سردیوں میں لباس اتار کے پھینک دے تو ہم سمجھتے ہیں شاید یہ پہنچا ہوا ہے۔ تو یہ مختلف قسم کے کرتب ہیں۔ کسی محفل میں بیٹھے تھے تو کوئی صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارے بزرگوں کو 20 سال ہو گئے ہیں، انہوں نے آج تک گندم کا دانہ چکھ کر بھی نہیں دیکھا۔ تو میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہتے کہ وہ چاول صرف کھاتے ہیں اور 20 سال ہو گئے۔ تو اب اس بنیاد پہ بھی ہم اللہ کا ولی بنانے کے لیے تیار ہیں۔
اگر کسی نے 20 سال چاول نہیں کھائے ہیں یا روٹی کھائی ہے، روٹی نہیں کھائی ہے، چاول کھائے ہیں، تو ہم اس پہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ دیکھو یہ واقعی بہت بڑی بات ہے۔ تو میں نے کہا اس طرح اگر یہ معیار بنایا جائے گا تو اس طرح تو کوئی ہو سکتا ہے کل کو آپ کو شوگر پیشنٹ بھی کہہ دے کہ 20 سال ہو گیا میں نے چینی چاک کے بھی نہیں دیکھی، تو کیا آپ اس کو اللہ کا ولی مان لیں؟ اس کا علاج کروائیں بیچارے کا۔ تو ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص ذہنی طور پر اس کا توازن عقلی ٹھیک نہیں ہے، اس کا علاج ہونا چاہیے، تو ہم اس کو بھی اس کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ جہالت ہے اور یہ افراط و تفریط ہے جس کے درمیان ہم کھڑے ہیں، اور کوئی اس کا انکار کر رہا ہے، اس کو دیکھ کر حقیقت کا انکار کر رہا ہے، اور کوئی اس کو دیکھ کر سب کچھ ماننے کھڑا ہے۔ تو یہ جہالت ہے۔ اصل ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کا ضابطہ سمجھیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں اللہ والے کون ہیں۔ تو ہم اس کو اگر سمجھ لیں مختصراً تو بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے بڑی خوبصورت بات کی، 2 لفظی بات کی۔ قرآن نے کتنا بڑا مضمون ہے کہ اللہ والے کون ہوتے ہیں۔ قرآن مجید نے 2 جملوں میں بات مکمل کر دی، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ایک تو وہ ایمان والے ہوتے ہیں، دوسرا وہ تقوی کا پہاڑ ہوتے ہیں۔ بس یہ 2 خوبیاں قرآن نے بیان، ایمان اور تقوی۔ اب یہ 2 قرآن نے بتائی ہیں، ان کو ہم اچھی طرح سمجھ لیں، اور جس میں یہ 2 خوبیاں جتنی پختہ ہوں گی وہ اتنا بڑا اللہ کا ولی ہوگا۔ بس یہ 2 خوبیاں ہیں، وہ پختہ ہیں، جتنی پختہ اتنا بڑا اللہ کا ولی۔ پہلی خوبی کہ وہ ایمان والے ہوتے ہیں۔ ایمان کیا ہے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ اللہ کے ہونے کا زبان سے اقرار کرے انسان اور دل میں اس کی تصدیق پائے۔ یہ 2 چیزوں کے مجموعہ کا نام ایمان ہے۔ ایمان کی بہت ساری تعریفات کی جا سکتی ہیں، لیکن بڑی خوبصورت بات واصف صاحب نے کی۔ واصف صاحب فرماتے ہیں کہ ایمان کی ہر وہ تعریف جو کی گئی وہ ایمان کی ہے یا کہ نہیں، اس بات کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ بڑی لمبی تشریحات بیان کی اور کہا یہ ایمان ہے۔ تو ہر شخص تو فیصلہ نہیں کر پائے گا، ایک عام لے مین ہے تو وہ تو نہیں فیصلہ کر پائے گا ایمان بتایا بھی ہے کہ نہیں۔ تو واصف صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی۔ واصف صاحب فرماتے ہیں اگر تم دیکھنا چاہو کہ یہ ایمان ہے یا کہ نہیں، یہ ایمان کی تعریف ہے یا کہ نہیں، کہتے سادہ سی بات ہے، اگر اس تعریف میں گنبد خضرا کے مکی کا تصور نہیں تو وہ ایمان کی تعریف نہیں۔ حضور کی ذات کا نام ایمان ہے، محبوب کی ذات کا نام ایمان ہے، اور اگر کسی تعریف میں ان کی ذات کا حوالہ نہیں تو وہ حضور کی ذات نہیں تو ایمان نہیں۔ تو محبوب کی ذات کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ یہ بات ذہن نشین ہے، جاننے کا نام ایمان نہیں۔ جانتا تو ابو جہل بھی تھا، جانتا تو ابو لہب بھی تھا، لیکن ایمان نصیب نہیں ہو سکا۔ اور جہاں تک جاننا بمانا ادراک ہے، کائنات میں آج تک میرے رسول کو کوئی جان بھی نہیں سکا۔ سب سے زیادہ قربت تو جناب ابو بکر صدیق کو تھی نا۔ ایک دن ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر تو میری خلوت میری جلوت کا ساتھی ہے، لیکن یاد رکھنا مجھ محمد کی حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ جب پاس بیٹھے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حقیقت محمدیہ سمجھ نہیں آ سکی، تو جو بیچارہ پہلے ہی 1400 سال کے فاصلے پہ ہے اس کو کیسے سمجھ آ سکتی؟ تو حضور علیہ السلام کی ذات کو ماننے کا نام ایمان ہے، تسلیم کرنے کا نام ایمان۔ کتنا تسلیم کرنا؟ اللہ اکبر۔ یہ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لیجیے۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روایت بڑی خوبصورت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بازار سے گزرتے ہوئے نظر پڑی تو ایک گھوڑا حضور علیہ السلام کو پسند آ گیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے قیمت طے کی اور اس شخص سے کہا کہ میں گھوڑا خریدنے کے لیے تو نہیں آیا تھا، میں تو یوں ہی گزر رہا تھا کہ تمہارا گھوڑا پسند آ گیا، میں تمہیں جا کر اس کی قیمت بیچ دیتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب آقا کریم علیہ السلام قیمت لے کر پہنچے تو وہ شخص مکر گیا۔ اس نے کہا جی میں نے آپ کو گھوڑا نہیں بیچا۔
حضور میں یہ گھوڑا اتنی قیمت میں تھوڑی دیر قبل میں نے تم سے خریدا ہے۔ اس نے کہا جی میں نے نہیں بیچا۔ جب تکرار بڑھا تو اس شخص نے خود ہی جان چھڑانا چاہی اور کہنے لگا اچھا آپ یہ بتائیں جب دو لوگوں میں یوں اختلاف ہو جائے تو پھر تسویہ کی صورت کیا ہے؟ تو حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، حضور فرمایا کہ میری شریعت تو یہ دو باتیں بتاتی ہے کہ جو شخص دعویٰ کرتا ہے وہ گواہ پیش کرتے ورنہ دوسرا شخص قسم اٹھا دے۔ لہذا دعویٰ تو آپ کا ہے کہ میں نے گھوڑا خریدا، میں تو نہیں کہتا میں نے بیچا، لہذا آپ اس بات کی قسم اٹھا دیں۔ اب اس شخص نے حضور سے جب یہ بات کہی تو جو منکر پہلے گیا تو اس کے لیے قسم اٹھانا جو ہے وہ کون سی بڑی بات۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ کا دین یہ کہتا ہے تو لہٰذا میں نے تو نہیں کہا کہ میں نے گھوڑا بیچا ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں نے خریدا، لہٰذا آپ قسم اٹھا دیں۔ ابھی یہ بات ہونا تھی کہ حضور فرماتے کہ میرے پاس گواہ نہیں ہے لہٰذا تم قسم اٹھا دو، ابھی یہ بات ہونا تھی کہ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمع کی صفیں چیرتے ہوئے آگے بڑھے اور کہا میں اللہ کے رسول کی گواہی دیتا ہوں، یہی گھوڑا ہے، اتنی ہی قیمت ہے، اور ساری بات اسی طرح جس طرح میرے حضور فرما رہے ہیں۔ تو اس شخص نے گھوڑا حضور کے حوالے کیا، قیمت وصول کی اور وہ چل دیا۔ لوگ گھروں کو پلٹنے لگے تو حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خزیمہ کو قریب کیا اور حضور فرمایا خزیمہ بات بھی سچی، گھوڑا بھی یہی، قیمت بھی اتنی، لیکن ایک بات تو بتاؤ، جب سودا ہو رہا تھا تو تم تو پاس نہیں کھڑے تھے، آپ نے گواہی کیسے دے دی؟ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا وہ بڑا خوبصورت تھا۔ عرض کرتے ہیں کہ حضور جی یہ گھوڑا کیا ہوتا ہے، ہم نے آپ کے کہنے پہ عرش کے رحمان کی گواہی نہیں دے دی۔ ہم نے رب کو دیکھا تو نہیں ہے، آنکھوں نے دیکھا نہیں، ہاتھوں نے چھوا نہیں، عقل میں وہ آتا نہیں، محبوب تو نے کہا وہ موجود ہے، اب ہمیں اپنے ہونے کا بھی اتنا یقین نہیں جتنا اس کے ہونے کا یقین۔ حضور علیہ السلام کو یہ بات اتنی پیاری لگی، اتنی پیاری لگی کہ آقا کریم علیہ السلام نے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا لوگوں جس مجمع میں، جس پنچایت میں، جس کچہری میں، جس عدالت میں گواہوں کی ضرورت ہو میری شریعت دو گواہ مانگتی ہے، اور فرمایا کہ میرا خزیمہ جہاں گواہی دے گا اس کی ایک کی گواہی دو کے برابر ہو۔ اللہ اکبر، یہ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعزاز حاصل۔ تو جو حضور کی ذات کو ماننا ہے یہ کامل ایمان، اور جتنا جو پختگی سے مانتا ہے وہ اتنا بڑا مومن ہوگا۔ اللہ اکبر۔ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، دوسری بات میں بات مکمل بھی کرنا ہے، دوسری بات میں کہ وہ تقوی والے ہوتے ہیں۔ تقوی کیا ہے؟ بعض نے کہا نیکی کے کرنے کا نام تقوی ہے، اور بعض نے کہا کہ گناہوں سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ پوچھا گیا ہے سائل کبھی تو ایسی وادی سے گزرا ہے جہاں بہت ساری کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ جی جناب میں گزرا ہوں۔ کہا پھر تو نے کیا کیا؟ کہا میں نے اپنے دامن کو سمیٹ لیا کہ کہیں کوئی کانٹے دار جھاڑی میرے دامن کو تار تار نہ کر دے۔ قالا فذاک تقوی، بیٹا یہی تقوی ہے کہ بندہ دنیا سے اس طرح گزر جائے کہ کوئی گناہوں کا دبا اس کی چٹی روح کو میلا نہ کر سکے، اتنی خوبصورت زندگی گزارو کہ تمہارے وجود گناہوں سے ناپاک نہ ہو۔ یہ زندگی مشکل ہے، یہ جوانی کے لمحات ہیں، اور میدان میں کھڑے رہنا یہ جوانوں کا کام ہوتا ہے۔ دیکھو انسان کو اللہ نے تخلیق کی ہے، اس کے اندر نیکی کی طاقت بھی رکھی ہے، اس کے اندر گناہ کا رجحان بھی رکھا ہے، تو کبھی اس کی نیکی کی طاقت غالب آتی ہے تو نیکی کر گزرتا ہے، اب اس کے اندر ایک رجحان گناہ کا بھی ہے، جب وہ غالب آتا ہے یہ گناہ کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو اس کشمکش میں کھڑا ہے ایک انسان، ایک نوجوان اپنی زندگی کو گزار رہا ہوتا ہے، یہ دو راہیں پہ فیصلہ روزانہ کرنا پڑتا ہے، یہ اتنی آسانی سے نہیں گزرتا وقت، جوانی کے خوبصورت لمحات ہیں، روزانہ کشمکش میں لگا رہتا ہے انسان، اور اپنے آپ کو کھینچ کے اگر نیکی کی راہ پہ لے آئے تو نیکی کی قوت غالب ہو جاتی ہے، اور اگر ایسا ہو جائے تو پھر انسان نیکی کر گزرتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گناہ کی طاقت اس کے اوپر غالب آتی ہے، وہ گناہ کر جاتا ہے۔
تو اس دو راہے پہ ہی تو ہم نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے کس طرف جانا ہے. اور یہ زندگی کا حسن ہے کہ انسان اس راہ کے اوپر کھڑا رہے اور کوشش کرے، جد و جہد کرے کہ میں نے گناہ سے بچنا ہے. دیکھو آج آپ کتنے نوجوان جو ہے وہ اس مسجد میں آئے ہو تو فیصلہ کر کے آئے ہو نا. تو اس نفس کی ہی تو تربیت ہے، اسی کو تو کھینچ کے لانا. اتنا آسان ہو تو سارے نہ آ جائیں. اللہ نے قرآن میں خود ہی نہیں کہا ان الشیطان لکم عدو مبین، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. اس نے اللہ کے حضور عزت کی قسم اٹھائی تھی کہ مجھے تیری عزت و جلالت کی قسم ہے کہ میں تیرے بندوں کو تیری راہ پہ نہیں آنے دوں گا. تو اس نے قسم اٹھا کے کہا تھا، تو وہ لگاؤ اپنے کام پہ. تو یہ روزانہ ہماری کشمکش ہے جس کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں. اتنا آسان کام نہیں ہے. اور اس کشمکش میں جب انسان کے اوپر برائی کی طاقت غالب آ جاتی ہے اور یہ انکار شریعت کر دیتا ہے، یہ انکار سجدہ کر دیتا ہے، تو پھر یہ انسان جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. خود قرآن نے کہا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ چوپائے ہیں، یہ چوپائے ہیں جو تیرے محبوب تیرا انکار کرتے ہیں، جو تیری راہوں پہ نہیں آتے. تو یہ چوپائے ہیں. اور پھر کہا یہ چوپایوں سے بھی بدتر ہے. اگر اس انسان کی نفسانی خواہشات اتنی غالب آ جائیں کہ عقل کا چراغ ہدایت بھی بجھ جائے تو پھر یہ انسان انسانیت کی معراج کھو بیٹھتا ہے اور پھر یہ جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے. اور اگر یہ انسان محنت کر کے، کوشش کر کے، تگ و تاز کر کے، کھینچ کر کے خود کو نیکی کی طرف ڈال دے اور اس کا چراغ عقل و ہدایت اس کے اوپر غالب آ جائے اور یہ نیکی کی زندگی کا مسافر بن جائے، تو پھر یہ انسان کہتا ہے فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے. فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی، جبکہ کسی کو فرشتہ کہہ دیا جائے تو یہ اس کی پاکیزگی کی طرف اشارہ ہے. چونکہ فرشتے گناہ نہیں کرتے، وہ معصوم ہوتے ہیں، فرشتوں سے گناہ نہیں ہوتا. ان کے اندر یہ چیز رکھی ہی نہیں گئی کہ فرشتہ بے گناہ ہوتے ہیں. ان کے اندر خیال بھی نہیں آتا کہ گناہ کیا ہوتا ہے. یہ اللہ نے ان کو ڈیزائن ہی اسی طرح کیا ہے کہ وہ ہے ہی ایسے ہیں کہ ان کے اندر رکھی نہیں گئی طاقت، نفسانی خواہش رکھی نہیں گئی ان کے اندر. تو فرشتہ کہے، میرے شیخ فرماتے ہیں بیٹا کہ ایک اندھا شخص کہے میں نے کبھی گناہ کیے نہیں، ایک اندھا شخص کہے میں نے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، تو اس کا کمال ہے، اس کی آنکھوں میں نور ہی نہیں رکھا گیا. ایک نابینا شخص کہے کہ میں نے کبھی غیر محرم کو نہیں دیکھا، تو اس کا کمال نہیں ہے چونکہ اس کی آنکھوں میں نور نہیں رکھا گیا. ایک بہرا شخص کہے میں نے آج تک کوئی فحش کلام نہیں سنا، تو اس کا کمال ہے، اس کے کانوں میں وہ طاقت ہی نہیں رکھی گئی. تو یہ چیز ہے کہ ایک اندھے کا یہ کمال نہیں ہے، کمال اس نوجوان کا ہے کہ جس کی آنکھوں میں جوانی کی بجلیاں بری ہوں لیکن اس کی بازار سے گزرتے ہوئے نگاہیں جھک جائیں کہ میرا رب ناراض ہو جائے گا. اس تصور میں روح میں تڑپنا یہ تقوی کی دولت ہے. اپنے آپ کو کھینچ کے نیکی کی راہ پہ ڈال، اللہ کا خوف سینے میں پیدا ہو جائے. اور یہ خوف انسان کے لیے اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے. امام یافی علیہ رحمہ نے روز الریاحین کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک نوجوان جو کپڑے کی دکان پہ کام کرتا تھا اور تھا بڑا خوبصورت. ایک عورت کپڑا خریدنے کے لیے آئی، اس کی اس نوجوان کے چمکتے چہرے پہ نظر پڑی تو دل فریفتہ ہو گیا. اس نے ضرورت سے زائد کپڑا خرید لیا اور مالک کے دکان سے کہا کہ اس نوجوان کو کہو کہ یہ گٹھڑی میرے گھر تک چھوڑ آئے. وہ عورت کی نیت نہ جان سکا تو اس نوجوان کو کہا کہ بیٹا یہ گھر تک چھوڑو. نوجوان نے، مالک کا حکم تھا، گٹھڑی سر پہ رکھی اس عورت کے ساتھ چل پڑا. چلتے چلتے جب وہ گھر پہنچا اور آگے بڑھ کے گٹھڑی رکھنے لگا تو اس عورت نے دروازہ مقفل کر لیا اور اس نوجوان کو دعوت گناہ دینے لگی. لیکن وہ بار بار کہتا تھا میں تیری بات کیسے مان لوں، مجھے رب کا خوف آتا ہے. دروازے بند ہیں، کھڑکیاں بند ہیں، لیکن کوئی ذات ہے جو مجھے دیکھ رہی ہے اور میں اس کی نگاہوں میں، اس کی نگاہ سے کچھ پوشیدہ نہیں. وہ بار بار دعوت گناہ دیتی ہے اور یہ بار بار یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا خوف رکھتا ہوں سینے میں اور مجھے دیکھ رہا ہے میرا رب. لیکن جب اس نے حیا سوز لباس بھی اتار پھینکا تو اس نوجوان کا دل کانپ گیا کہ ابھی تک تو اس کی توفیق سے بچتا آ رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے سینے کا نور اچک لیا جائے. چونکہ وہ صرف جو ہے وہ تن کا ہی ستھرا نہیں تھا، وہ من کا بھی پاک تھا. اس کا اندر بھی اجالوں سے بھرا ہوا تھا، روشنیوں کا ایک جہاں اس کے اندر بھی آباد تھا. اس کا صرف چہرہ نہیں چمک رہا تھا، اس کا دل بھی چمک رہا تھا. تو اس کے دل میں ایک خیال گزرا کہ ابھی تو اس کی توفیق سے بچ رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ سب کچھ لٹا بیٹھوں.
اس کو ایک ترکیب سوجی، اس نے کہا کہ مجھے قضائے حاجت ہے، میں باتھ روم میں جانا چاہتا ہوں. تو کہا چلے جاؤ. اور وہ وہاں گیا اور اس نے جا کے پاخانہ کیا اور اپنے ہاتھوں پہ لے کے اس نے اپنے بدن پہ مل لیا. تو ظاہری بات ہے جب باہر نکلا تو اس کے بدن سے گھن اور بدبو آ رہی تھی. اس عورت کا نشہ سارا کافور ہو گیا اور کہنے لگی میں تو تجھے کوئی بڑا سمجھدار فہم و ذکا والا نوجوان سمجھتی تھی اور تم تو کوئی دیوانے پاگل سے لگتے ہو، یہ کیا کیا تم نے؟ تو خیر اس نے آگے بڑھ کے، بدبو آ رہی تھی اس کے بدن سے، تو اس نے دروازہ کھول دیا اور اس کو دھکا مار کے باہر نکل گیا. جب وہ باہر نکل رہا تھا نوجوان، تو دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ مالک تیرا شکر ہے، میرا تن گندا ہوا، میرا من تو پاک رہا. جہاں تیرا ڈیرا ہے، جہاں تیرا بسیرا ہے، میں وہ بچا کے نکلا ہوں اور تو گواہ رہنا میرے دل میں خیال بھی کوئی دوسرا نہیں آیا. اور پھر اس نے جا کے باہر جو ہے وہ تازہ ندی میں غسل کیا اور اپنے بدن کو پاک کیا. امام یافی فرماتے ہیں جب تک وہ نوجوان زندہ رہا اس کے بدن سے مشک و عنبر کی خوشبو آیا کرتی تھی، اور جب وہ نوجوان مر گیا اس کی مٹی سے بھی خوشبو آیا کرتی تھی. تو جب کوئی خوف خدا کی زندگی گزارے تو صحیح. کتنے نوجوان بیٹھے ہو خوبصورتی کے ساتھ زندگی گزاری، ایک بار ملی ہے. دیکھو کتنے لوگ ہیں جو ہم سے قبل اس دنیا سے رخصت ہو گئے، جن کو زندگی نے مہلت نہیں دی. ابھی ہم جس آفت پہ دیکھ رہے ہیں کتنے لوگ، کتنی ویڈیوز آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، بہن کے سامنے اس کا بھائی جا رہا ہے لیکن وہ بچانے کی طاقت نہیں رکھتے. باپ کے سامنے اس کا بیٹا ہاتھوں سے نکل گیا لیکن وہ بچا نہیں سکی. ماں جو ہے وہ 6 ماہ کا بچہ ہے اور پانی کے دوش پہ تیرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے، لیکن ماں منظر تو دیکھ رہی، حوصلہ نہیں پڑتا ماں کہ ماں بھی کود جائے چونکہ موت سامنے دکھائی دے رہی، اتنی قریب موت. کیا چند دن قبل جو ہے ان لوگوں کو کیا پتا تھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ لیکن موت جب آتی ہے وہ نہ بوڑھا دیکھتی، نہ جوان، نہ طاقتور، نہ کمزور. لیکن ہم سمجھتے ہیں شاید یہ دور دور علاقوں میں ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا صاحب، نہیں ایسا نہیں ہے. اور بعض لوگ اس غلط فہمی میں بھی آ جاتے ہیں کہ وہاں کوئی کہتا ہے وہاں گناہ ہوتا تھا اس لیے ایسا ہوا ہے. صاحب ہم اپنے اندر اترے، ہم کون سے پارسا ہیں؟ ہم کون سا تقوی کا نور جو ہے اپنی جولی میں ڈال کے رکھتے ہیں ہر وقت؟ ہم یہ تو اس کا محض کرم ہے. اور امام غزالی رحمہ نے لکھا ہے کہ اللہ نے مرنے والوں کی وجہ سے جو زندہ رہ گئے ان کے اوپر احسان کیے. تو کسی نے کہا حضرت جو مر گئے اس کی وجہ سے زندہ پہ کیا احسان؟ کہا ان کو موت کا مزہ چکھایا گیا، ان کو سنبھلنے کا موقع دے دیا گیا. یہ ایک موقع مل گیا مجھے اور آپ کو. میں اور آپ دیکھیں، صرف ویڈیوز دیکھ کر سوشل میڈیا کے اسٹیٹس لگا لینا اور اللہ اکبر الیاذ باللہ استغفر اللہ پڑھ لینا، اس سے توبہ نہیں ہوتی صاحب. اپنی زندگی کا مزاج بدلیے. یہ ایک جھٹکا جو ہے وہ اور بڑھ جائے تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. اور وہ بفرا ہوا پانی کسی کے قابو میں نہیں اگر آ رہا تو وہ صرف وہاں تک نہیں، اس کی قدرت جو ہے وہ 7 زمین و 7 بر اعظموں پہ پھیلی ہوئی ہے. اور شو سماوات کا رب ہے، وہ طاقت والا ہے. اس کے حضور جھکنا سیکھیے، اس کے حضور رجوع کرنا سیکھیے، اس کے حضور اپنی جو ہے وہ گناہوں کی معافی طلب کیجیے. وہ یہ اس کا محض کرم ہے، اس نے مجھے اور آپ کو موقع دے دیا. کل تلک جو لوگ بانٹنے والے تھے آج ان کے سب کچھ بہہ گیا. لاکھوں کروڑوں کے جانور آپ نے اور میں نے اپنی آنکھوں سے بہتے ہوئے دیکھے. آخر ان لوگوں کا ذریعہ معاش ڈور ڈنگر یہی تھے نا سب کچھ. لیکن لاکھوں کروڑوں جو ساری زندگی سنبھال کے رکھتے اور آج وہ اپنی آنکھوں سے آپ نے دیکھا پورے ریوڑ کے ریوڑ پانی میں بہتے ہوئے جا رہے ہیں. تو اس کی طاقتیں غالب ہیں. مجھے اور آپ کو اس کے حضور رجوع کرنا ہے. اور اگر چلتی سانس ہے اور اگر صحت ہے، اگر جوانی کے لمحات ہیں، ان کو غنیمت سمجھیے اور تقوی کے نور کے ساتھ ان کو مزین کیجیے. یہ اس وقت ضرورت ہے. خوبصورت زندگی کے لمحات جو میسر ہیں، میں اور آپ اس کو موقع غنیمت سمجھتے ہوئے تقوی کی بہار حاصل کریں. اور اللہ والوں کی صحبت سے یہی نور ہے جو ہم نے حاصل کرنا ہوتا ہے. اور یہ ان کے پاس دولت ہوتی ہے جو اللہ والے ہوتے ہیں، ان کا تقوی کا ایمان کا ایک نور ہے جو ان کے سینے میں رکھا جاتا ہے. اور ہم اللہ والوں کے پاس، میں بات مکمل کر دوں، ہم اللہ والوں کے پاس جاتے بھی یہ لینے، یہ بات ذہن نشین رکھیے. اگر کوئی اور شے مقصود ہے تو وہ تو مل سکتی ہے، رب کا قرب نہیں ملے گا. آج کتنے لوگ ہیں کسی سے پوچھے تو وہ کہتا ہے جی ہم تو اتنا عرصہ ہو گیا تلاش کرتے ہوئے، ہمیں تو آج تک کوئی بندہ ملا ہی نہیں. تو یہ 2 باتیں یہاں سیکھنے کی ہیں. ایک بات تو یہ بات ہے کہ یہ ذہن نشین کر لیجئے، اس امت کا خاصہ یہ ہے کہ آخری دم تک اس امت میں اہل حق موجود رہے. یہ امت کبھی بھی اہل حق سے خالی یا محروم نہیں رکھی جائے گی. یہ طے شدہ بات ہے کہ امت میں اہل حق موجود ہے.
جب اہل حق موجود ہیں تو پھر تلاش میری اور آپ کی ہونی چاہیے. ہم نے خود تلاش کرنا ہے کہ ہم جو ہے وہ اس بات کو دیکھیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں. لیکن یہاں پر ہماری بڑی عجیب بات ہے, اگر کسی 1 2 نمبر 10 نمبر دھوکے باز سے ہم ڈسے جائیں تو ہم ہمیشہ کے لیے یہ بات طے کر لیتے ہیں کہ جناب آج کے بعد جانا ہی نہیں, سارے دھوکے باز ہی ہوتے ہیں. میں سادہ, شاید ہم اس کو اپنی ضرورت نہیں سمجھتے. میرا سادہ سا سوال ہے, آپ کپڑا لینے گئے, کپڑا آپ نے لا کر گھر دھویا, کپڑا 2 نمبر نکلا, کپڑا پھٹ گیا, خراب ہو گیا, تو آپ نے کبھی نہیں کہا کہ آج کے بعد کپڑا ہی نہیں خریدنا. یہ کپڑے والے سارے دھوکے باز ہوتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہی میری ضرورت ہے, اس کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی. آپ دوبارہ اس دکاندار کے پاس نہیں جاتے کہ یہ میں نے چیک کر لیا. اب اگلا دکاندار, پھر اگلا دکاندار, پھر اگلا دکاندار, پھر اگلا دکاندار. نئے شہر میں بھی گئے ہوں تو 2 4 6 ماہ کے بعد بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ 1 نمبر کپڑا کس کے پاس پڑا ہوا. ہمیں سب کو پتہ نا کہ مٹھائی کس دکان سے اچھی ملتی ہے. ہم بچے کو بتا کے بیچتے ہیں کہ بیٹا فلاں دکان سے لانا, اور اگر دکان بند ہوئی تو وہاں سے نہ لانا, واپس آ جانا. ہم سب کو پتہ کہ پیٹرول اچھا کس پمپ کے اوپر موجود ہے. چونکہ ہمیں پتہ گاڑی چلانی ہے, موٹر سائیکل چلانے, پیٹرول کا تو پتہ ہونا چاہیے. یہ ہماری ضرورت ہے, لہٰذا ہمیں پتہ ہے. ایک کوچوان کو بھی پتہ ہے کہ توڑی اور ونڈا صحیح کہاں سے ملتا ہے, چونکہ اس کو پتہ ہے میری ضرورت ہے, اس کے بغیر گزارے نہیں ہے. یہ وہ علم حاصل کرتا ہے, پتہ پڑتا ہے, تجربہ کرتا ہے, لوگ چیک کرتا ہے, پھر اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اصل اور نقل کیا ہے. دودھ ہم دیکھا ہے, لوگ دور دور جگہ سے جا کے دودھ اٹھا کے لاتے ہیں, چونکہ ہمیں پتہ ہے بغیر دودھ کے مسئلہ خراب ہو جائے گا, گھر میں بچوں کی صحت کا مسئلہ ہے. دودھ, مٹھائی, کپڑا, دھاگا, پیٹرول, ہر چیز کے لیے ہم نے کوئی معیار رکھا ہے, اور ہم تلاش کر کے وہاں سے وہ چیز تلاش کر کے لے آتے ہیں. نماز پڑھنے کی باری آئی تو ہم نے بڑے آرام سے کہہ دیا نماز ہی پڑھنی, جس کے مرضی پیچھے پڑے. حضور والا مٹھائی کھانی ہے, منہ ہی میٹھا کرنا ہے, جہاں سے مرضی لے کر کھا لیجیے. حضور والا دودھ ہی پینا ہے, جدھر سے مرضی لے کر پی لیجیے. گاڑی میں پیٹرول ہی ڈلوانا ہے, سارے پمپ بنے ہیں, کہیں سے لے کر پی لیجیے. یار گاڑی کے پیٹرول کے لیے معیار ہے, دودھ پینے کے لیے معیار ہے, کپڑا خریدنے کے لیے معیار ہے, مٹھائی کھانے کے لیے معیار ہے, برگر خریدنے کا معیار ہے. نماز پڑھنی ہو, رب کا قرب حاصل کرنا ہو, اس کا معیار ہی نہ ہو. یہ کیسی عجیب بات ہے. اس کا مطلب ہے ہماری نزدیک نماز کی اتنی بھی اہمیت نہیں جتنی ہے ہم دودھ کی اہمیت رکھتے ہیں, جتنی ہم کپڑے کی اہمیت رکھتے ہیں. رب کا قرب ملنا ہے جس کے پیچھے نماز پڑھنی ہے. یہ تو دیکھو وہ شریعت کا باغی تو نہیں, وہ دیندار بھی ہے کہ نہیں, اس کے ظاہر میں تقوی کی جھلک بھی نظر آتی کہ نہیں آتی. تو مجھے اور آپ کو ان چیزوں پہ بھی اہمیت دینی چاہیے. ہم نے جس شخص سے دین لینا اس کے اپنے پاس بھی دین ہے کہ نہیں, تو یہ طے کر لیا جائے. اور دوسری بات میں نے کہا, ایک تو یہ ہے کہ یہ طے کیا جائے وہ خود دیندار ہے یا کہ نہیں, اور دوسری بات جو طے کرنے کی ہے وہ یہ ہے پہلے ہم اپنے اندر بھی اتریں کہ ہم جس کے پاس گئے تھے وہاں دین لینا بھی تھا ہم نے یا کہ نہیں. یعنی یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا, کسی سے کتنے لوگ ہیں جو جاتے ہیں, کیا طلب ہے, کیا تڑپ ہے, کیا آرزو ہے, کیا تمنا ہے, کہ پوچھے تو صحیح. وہ کہتا ہے بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا, کاروبار نہیں چل رہا, بچے بیمار رہتے ہیں, گھر میں کسی نے کچھ کروا دیا. ان 4 6 چیزوں سے ہم باہر ہی نہیں نکلتے, اور ہم کہتے ہیں دنیا دار ملا. میاں لینے بھی تو دنیا ہی گئے تھے. تم کب گئے تھے کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے, مجھے رب کا قرب مل جائے؟ تم کب گئے تھے کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے, مجھے حضور کی محبت مل جائے؟ مجھے کچھ نہیں چاہیے, مجھے رب چاہیے. یہ طلب کس کی تھی؟ کتنے لوگ ہیں جو اس طلب میں سچے تھے؟ ہم تو گئے بھی تو اس لیے کہ جناب دعا کر دیں کاروبار نہیں چلتا, دعا کر دیں ویزا نہیں لگتا, دعا کر دیں بیٹا باہر چلا جائے, دعا کر دیں رشتے ہو جائیں, دعا کر دیں جناب بیماریاں دور ہو جائیں. تو صاحب گئے بھی تو دنیا لینے تھے, تو آگے سے ملے گا بھی تو دنیا دار. یہ تو نہیں ہو سکتا تم دنیا لینے جو آگے رب کا قرب تمہیں دے کے بھیج دے. کوئی اتنا تو نہیں سخی ہے صاحب. تو جس طرح کی طلب ہے, جس طرح کی تڑپ ہے, آگے نتیجہ بھی ویسا ہی ہے. تو طلب تو سچی کیجئے, تڑپ تو پیدا کیجئے, رات کا جگراتا تو کاٹیے, جو ہے وہ اٹھیے تو صحیح, سفر کیجئے تو صحیح. تو اگر یہ طلب ہی پیدا نہیں ہوئی صاحب, اور اگر طلب پیدا ہوئی دنیا حاصل کرنے کی, تو آگے سے دنیا دار ہی ملے گا. جب تک یہ طلب پیدا نہیں ہوتی تب تک مسئلہ حل نہیں ہوتا. اپنی طلب میں سچے ہو جائیے. اور اگر طلب سچی ہے,
یہ بات ذہن نشی کر لیں، میں بات مکمل کروں. آپ کی طلب سچی ہے اور اس طلب کے بعد کوئی دنیا دار ملا، دھوکہ ملا، تو مطمئن ہو جائیں آپ تو رب کا قرب لینے گئے تھے نا. آگے سے ٹھگ ملا، آگے سے دنیا دار ملا، آپ تو رب کا قرب لینے گئے تھے. تو آپ کا یہ سفر باعث برکت ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کی طلب سچی ہے، آپ کی تڑپ سچی ہے. اگر یہ طلب اور تڑپ سچی ہے تو پھر منزل مل جائے گی. میں ایک دوست ہے تو وہ ایک دن مجھے کہنے لگے کہ میں 12 سال دھکے کھائے ہیں اور میں نے کراچی، حیدرآباد سے لے کر پشاور تک کوئی شہر نہیں چھوڑا جہاں تک میں نہ پہنچا ہوں. بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا، اور اب جب 12 سال گزر گئے ہیں تو اب ایک ایسا شخص ملا ہے کہ جس کی گفتگو سے میری تربیت ہوتی ہے اور جس کی زبان میرے دل کی تاثیر کا سبب بنتی ہے. تو مجھے دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ مجھے 12 سال بعد وہ ملے ہیں اور اب تو زندگی کا ایک حصہ بیت چکا ہے. تو میں نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں. وہ کہتے ہیں میری زندگی کے 12 سال ضائع ہو گئے. تو میں نے کہا یہ 12 سال اس شیخ کی قیمت ہے جو تم نے ادا کی ہے. یہ 12 سال سفر کی وہ قیمت ہے جو تمہاری طلب سچی تھی تو اللہ نے تمہیں ایک سچا شخص ملا دیا نا. تو طلب پیدا کرو گے تو سچی تڑپ جو ہے وہ تمہیں ملائے گی کسی سے. لیکن اگر تمہارے اندر طلب نہیں تو یاد رکھنا اللہ والے بھی بے نیازی ہوتے ہیں. تو مجھے اور آپ کو یہ طلب اجاگر کریں. اور اگر آپ طلب لے کر گئے آگے سے ٹھاکر نکلا تو کوئی بات نہیں. وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قیدی لمبی نمازیں پڑھتا تھا اس کو چھوڑ دیا کرتے. تو قیدیوں کو بھی پتہ لگ گیا کہ عمر لمبی نمازوں والوں کو چھوڑ دیتا. تو قیدیوں نے لمبی نمازیں جو ہے پڑھنی شروع کر دی. تو کسی نے کہا کہ عمر تمہیں نہیں پتہ یہ دھوکے کی نمازیں پڑھتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ عمر لمبی نمازیں پڑھنے والوں کو چھوڑ دیتا ہے، اس لیے لمبی نمازیں پڑھتے ہیں. تو یہ عمر آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. تو حضرت عمر فرمانے لگے کس کے نام کا دیتے ہیں؟ اس کے نام کا دیتے ہیں. میں عمر 100 بار کھانے کے لیے تیار ہوں. رب کے نام کا دھوکہ ہے نا. تو آپ اگر کسی کے پاس گئے ہیں وہ آگے سے ٹھگ نکلا ہے، کوئی بات نہیں، نشان لگائیے آگے چلیے، نشان لگائیے آگے چلیے. کبھی نہ کبھی تو اللہ کرم فرمائے گا اور اپنے کسی بندے کے ساتھ ملاقات کروا دے گا. تو مجھے اور آپ کو خالص طلب کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ، نئے جذبے کے ساتھ یہ سفر تلاش کرنا ہے. اور اس سفر کی منزل اللہ کا قرب ہے. اللہ مجھے آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے. نیک لوگوں کی صحبت اور سنگت اختیار کیجیے. دیکھو نیکی کا نور جو ہے وہ اسی طرح حاصل ہوتا ہے. میں آپ کو دعوت پیش کرتا ہوں کہ آئیے ہم نیکی کے عمل میں اپنے حصے کا چراغ روشن کریں. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.